अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आइए आज का पार्ट शुरू करते हैं। वो इस हद तक थक चुका था कि अब तो उसके बाजू भी पूरी तरह ना हिल रहे थे, लेकिन जब बलाओं ने चीखते हुए उस पर हमला किया तो उसने जान के खौफ से पूरी कुव्वत से घूमकर तलवार चलाई और उसकी तलवार चारों तरफ मौजूद चुड़ैलों के जिस्म को काटती चली गई। उसके साथ ही उमरो यार थक कर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। वो अब हिम्मत हार चुका था, लेकिन उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और चट्टान दरमियान से फट गई और उमरो यार तलवार समेत नीचे गहराई में जा गिरा। उसके नीचे गिरते ही ऊपर से चट्टान बराबर हो गई। उमरो यार एक धमाके से गिरा और उसके मुंह से बेइख्तियार कई चीखें निकल गईं। एक बार फिर ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी हड्डियां कड़कड़ा उठी थी, लेकिन वो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर गया क्योंकि इस तरह वह बलाओं से बच गया था। वो वहीं पड़ा काफ़ी देर तक कांपता रहा। उसकी पगड़ी और छतरी बाहर ही रह गए थे। जब उसके होशो हवास दुरुस्त हुए तो उसने देखा कि वो एक बड़े कमरे में है। कमरे की छत के साथ एक बड़ा सा पिंजरा लटका हुआ था, जिसके अंदर सुनहरे रंग की छोटी सी चिड़िया फड़फड़ा रही थी। उमरो यार उस चिड़िया को देखता रहा। अरे, मुझे चिड़ियों की बोली तो आती ही नहीं, अब क्या करूं? बाहर भी नहीं निकल सकता, बाहर खौफनाक बलाएं हैं। उमरो यार ने बेबसी से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अब तक इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि उसे चिड़ियों की बोली आती नहीं, तो वो फिर चिड़ियों से उसका पर कैसे मांगेगा। वो सोचने लगा कि ये बोने बादशाह वाली दौलत उसे बेहद महंगी पड़ रही है। उसका तो ख्याल था वो जाकर बस उसकी गर्दन मड़ोड़ देगा और आधा खजाना और 1 लाख मिल जाएगा, लेकिन अब वो अपना 6 कोनों वाला हीरा भी दे बैठा था और इधर खौफनाक बलाएं भी उसकी चारों तरफ खड़ी थीं और वो इस कमरे में कैद होकर रह गया था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भी जब उसे चिड़िया की बोली समझ में ना आई तो वो आहिस्ता से उठा और उसने तलवार उठा ली। उसने यही फैसला किया था कि वो पर की बजाय औजवी नमक की तलवार मारकर इस पिंजरे को तोड़ देगा। जब ये तलवार एक ही बार में खौफनाक बलाओं का खात्मा कर सकती है तो फिर ये इस पिंजरे को भी तोड़ देगी। चुनाचे उसने तलवार संभाल ली और फिर पूरी कुव्वत से उसे घुमाकर छत के साथ लटके हुए पिंजरे पर मार दी। जैसे ही तलवार पिंजरे से टकराई, एक खौफनाक धमाका हुआ और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे छत उसके सर पर आ गिरी हो। वो मुंह के बल औंधा जमीन पर गिर गया और खौफ से चीखने लगा, लेकिन चंद पलों में जब छत या उसका कोई पत्थर उस पर ना गिरा तो उसने डरते डरते आंखें खोली और देखा। दूसरे लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। छत उसी तरह मौजूद थी, अलबत्ता वो चिड़िया पिंजरे के साथ गायब हो चुकी थी। यूं लग रहा था कि जैसे वहां पिंजरे और चिड़िया का कभी वजूद ही ना रहा हो। अरे, ये कहाँ चली गई? उमरो यार ने हैरत से चीखते हुए कहा। अब तो वह बिल्कुल ही मायूस हो गया। उसका तो ख्याल था कि पिंजरा टूट जाएगा और वो चिड़िया को पकड़ लेगा, लेकिन अब तो ना चिड़िया थी और ना पिंजरा। अलबत्ता बाहर वो खौफनाक बलाएं ज़रूर मौजूद थीं। उमरो यार बेबसी और मायूसी से वहीं फर्श पर ही बैठ गया। अरे, मैं किस मुसीबत में फंस गया। अरे, कोई है जो मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। उमरो यार ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? अचानक एक आवाज़ उमरो यार के कानों से टकराई और उमरो यार ये आवाज़ सुनते ही चौंक पड़ा। उसने तेजी से घूमकर देखा जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी, तो उसने कमरे के कोने में एक छोटी सी परी को खड़े देखा। ये परी बिल्कुल छोटी सी थी। उसने सब्ज रंग का लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिसके सर पर सितारा बना हुआ था और चमक रहा था। तुम कौन हो? क्या तुम भी बोनी परी हो? उमरो यार ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैं बोनी परियों की शहजादी हूँ, मगर तुम इतने बड़े होकर क्यों रो रहे हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी कि मैंने तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी और यहाँ आ गई, बोनी परी ने बारीक सी आवाज़ में कहा। और जवाब में उमरो यार ने उसे सारी कहानी सुना दी। तो तुम एक जालिम बादशाह के खिलाफ नेकी की वजह से नहीं लड़ रहे, बल्कि खजाने के लालच में लड़ रहे हो। ऐसी सूरत में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं लालची आदमी की मदद नहीं करती, बोनी परी ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अच्छी परी, तुम गलत समझ रही हो। खजाना और दौलत तो मेरे पास बेतहाशा है। मुझे दौलत का क्या लालच हो सकता है? मैं तो बोने बादशाह के जुल्म की वजह से इस बूढ़ी औरत के साथ आ गया हूँ। उमरो यार ने फ़ौरन से पैंतरा बदलते हुए कहा। फिर तुमने बुढ़िया से वो लाल क्यों लिया और दूसरे लाल का भी वादा भी लिया?
پھر جلمی سے آدھے خزانے کا بھی وعدہ معاہدہ کیا؟ بونی پری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے سودا تو نہیں کیا، انعام لینے کا تو میں بھی حقدار ہوں۔ میں نے تو خود چیک ہونے والا ہیرا بادشاہ کو دیا ہے۔ اگر لال لیا ہے تو اس کے بدلے میں اسے زیادہ قیمتی چیز دی بھی تو ہے، امرو یار نے جواب دیا۔ اچھا، ایک وعدہ کرو کہ تم جلمی سے آدھا خزانہ نہ مانگو گے، البتہ وہ انعام دے دے تو لے لینا، پھر میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہوں، بونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، امرو یار نے فوراً ہی حامی بھرتے ہوئے کہا۔ سوچ لو تو تمہاری زنبیل میں موجود ساری دولت غائب ہو جائے گی، بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ کر ہی وعدہ لیا ہے، امرو یار نے فوراً کہا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی زنبیل سے کوئی شخص کوئی چیز نہیں نکال سکتا، اس لیے اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کا مقصد اس وقت تو اس مصیبت سے نکلنا تھا۔ تو سنو، چڑیا اور پنجرا یہاں سے غائب ہو کر سرخ پہاڑ کے نیچے کمرے میں چلا گیا ہے، کیونکہ تم نے اس پر تلوار ماری تھی۔ اگر تم وہاں جا کر دوبارہ اس پر تلوار مارو گے تو پھر وہ غائب ہو جائے گی، بونی پری نے اسے بتایا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے چڑیوں کی بولی تو نہیں آتی، امرو یار نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، اس کے کھانے سے تمہیں چڑیوں کی بولی آ جائے گی۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پھل نکال کر امرو یار کی طرف بڑھا دیا، اور امرو یار نے وہ پھل لے کر منہ میں ڈال دیا۔ پھل بے حد لذیذ تھا، چند ہی لمحوں میں وہ اسے کھا گیا۔ اس پھل کا اثر صرف ایک ہفتے تک رہے گا، اس کے بعد نہیں۔ اگر تم اس ایک ہفتے تک کے پنجرے تک پہنچ گئے تو تم اس کی بولی بولو گے، اس کے بعد نہیں، بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہاں سے نکلوں کیسے؟ باہر بلائیں موجود ہیں، امرو یار نے کہا۔ یہ لو میری چھڑی، اسے ہاتھ میں رکھو، تمہیں باہر بھی لے جائے گی، اور اس میں موجود بلائیں بھی تمہیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ کالے پہاڑ کے باہر جب تم پہنچو گے تو میں یہ تم سے واپس لے لوں گی، بونی پری نے اسے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی دیتے ہوئے کہا، اور امرو یار نے خوش ہو کر اسے چھڑی لی۔ بونی پری غائب ہو گئی۔ امرو یار نے جیسے ہی چھڑی ہاتھ میں لی، اس کا جسم تیزی سے خود بخود چھت کی طرف اٹھتا گیا۔ دوسرے لمحے چھت خود بخود درمیان سے علیحدہ ہو گئی، اور پھر جیسے ہی امرو یار کا جسم درمیانی خلا سے باہر نکلا، اس کے قدموں تلے چھت برابر ہو گئی۔ امرو یار نے دیکھا وہ اسی رنگ والی چٹان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ چاروں طرف خوفناک بلائیں ویسے ہی اس چٹان کو گھیرے ہوئے تھی، لیکن امرو یار کو دیکھنے کے باوجود وہ خاموش بیٹھی تھی، جیسے امرو یار انہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ امرو یار چھڑی ہاتھ میں پکڑے بڑی احتیاط سے اس چٹان سے نیچے اترا۔ ایک طرف پڑی، اس نے اپنی چھتری اٹھائی، اسے زنبیل میں ڈالا اور پگڑی اٹھا کر سر پر اوڑھ لی۔ سب خوفناک بلائیں اسی طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ امرو یار تیزی سے چلتا ہوا کالے پہاڑ سے باہر نکلنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ پہاڑ کی حدود سے باہر آتے ہی اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر بونی پری اس کی مدد نہ کرتی تو وہ لازماً زندہ باہر نہ آ سکتا۔ اب یہ چھڑی مجھے دے دو، اسی لمحے بونی پری کی آواز سنائی دی، اور امرو یار نے چونک کر دیکھا۔ بونی پری، تم بے حد اچھی ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چھڑی تم مجھے بخش دو؟ امرو یار نے لالچ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے واپس کر دو، ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، بونی پری نے تیز لہجے میں کہا، اور جل کر راکھ ہونے کا سن کر امرو یار خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے وہ چھڑی واپس کر دی۔ اب تم جا کر سرخ پہاڑ میں وہ چڑیا حاصل کرو، بونی پری نے کہا۔ اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے قوم کا اس مصیبت میں پھنسنے کی، میں تو اب واپس جاؤں گا، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے واپس جاؤ گے؟ تمہیں اس دنیا سے واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم، بونی پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ میری دنیا نہیں؟ وہ بونوں کا ملک تو نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، امرو یار نے بحیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھولے امرو، یہ ساری بونوں کی ہی دنیا ہے، یہ دنیا بے حد وسیع و عریض ہے، اسی لمحے تو میں بھی بونی ہوں۔ یہاں تمہیں بلاؤں کے علاوہ اور کوئی بڑا انسان کبھی نظر نہیں آئے گا، اور بونوں کی دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو ایک بار کسی مقصد کے لیے اس میں داخل ہو جائے تو پھر وہ یہیں مر جاتا ہے، یا پھر جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کر لے باہر اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اب اگر یا تو تم بونے بادشاہ کو ہلاک کر دو
تب باہر جا سکتے ہو، ورنہ تم یہیں مر جاؤ گے، کبھی اپنی دنیا میں واپس نہ جا سکو گے۔ بونی پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو واقعی میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کاش میں اس وقت لالچ نہ کرتا، اس بڑھیا نے مجھے پھنسا دیا ہے۔ امرویا نے بے اختیار منہ پیٹتے ہوئے کہا، اس بڑھیا نے تو تمہاری جان بچائی ہے، ورنہ تو تم دونوں کی فوج کے ہاتھوں اب تک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ بونی پری نے جواب دیا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال اب تو مجھے اس بونے بادشاہ کو ہلاک کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن بونی پری، تم نے بتایا نہیں کہ یہ سرخ پہاڑ کہاں ہے اور میں اس کے کمرے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ امرویا نے کہا، سرخ پہاڑ پر سرخ بلائیں رہتی ہیں اور وہاں بھی تمہیں اسی طرح رنگ ملی ہوئی چٹان ڈھونڈنی پڑے گی اور اس پر خون کا چھڑکاؤ کرنا ہوگا، تبھی تم اندر کمرے تک پہنچو گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ چڑیا کو پکڑنے کے بعد تم اسے فوراً ہلاک نہ کر دینا، ورنہ وہ کاکوش جادوگر ملک پر قبضہ کر لے گا۔ تم اس چڑیا کو پکڑ کر اس سے کہنا کہ وہ کاکوش جادوگر کی روح کو سامنے لے آئے، پہلے اس جادوگر کی روح کا خاتمہ کرنا، پھر بادشاہ کا۔ بونی پری نے کہا اور اسی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ اچھا، اب تو یہ مصیبت بھگتنی پڑے گی، امرویا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہنی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے سرخ پہاڑ تک پہنچا دے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فضا میں اڑتا ہوا سرخ رنگ کے پہاڑوں کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ بالکل کالے پہاڑ کی طرح تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سرخ پہاڑ پر موجود خوفناک بلائیں، جن کا رنگ سرخ تھا، چیخنے لگی۔ یہ بلائیں کالے پہاڑ سے زیادہ ہیبت ناک اور خونخوار نظر آ رہی تھی۔ اب امرویا وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ان بلاؤں سے کیسے نپٹے۔ کالے پہاڑ پر تو اتفاق سے وہ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس چٹان پر جا گرا تھا، لیکن یہاں وہ چٹان کیسے ڈھونڈے گا؟ پھر اب اس سے اوج بن انک کی تلوار بھی نہ چل سکتی تھی۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور پھر زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکال لی۔ اس پڑیا میں سفوف بے ہوشی تھا۔ اس نے سوچا کہ اس پڑیا میں موجود سفوف کو پہاڑ پر پھینک دیا جائے تو یہ ہوا میں مل جائے گا، اور جو اس سفوف کو سونگھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ سرخ بلائیں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اور زیادہ خوفناک انداز میں چیخنے چنگھاڑنے لگی۔ امرویا نے دیکھا کہ ہوا کا رخ ایسا تھا کہ وہ امرویا کی طرف سے پہاڑ کی طرف چل رہی تھی۔ چنانچہ پہاڑ کے قریب پہنچ کر اس نے سفوف والی پڑیا کھولی اور اسے فضا میں اچھال دیا اور سفوف ہوا میں غائب ہو گیا۔ امرویا نے جلدی سے پڑیا کو دوبارہ باندھا اور پھر کھولا تو اتنا سفوف اور موجود تھا۔ اس نے یہ سفوف بھی ہوا میں اچھال دیا۔ اس طرح اس نے کئی بار پڑیا باندھی اور کئی بار کھولی، اور ہر بار پڑیا میں موجود ہونے والا سفوف فضا میں اچھال دیا۔ اس پڑیا میں یہ خاصیت تھی کہ اسے خالی کر کے جب دوبارہ باندھ دیا جاتا تو نیا سفوف اس میں موجود ہوتا۔ جب امرویا کو یقین ہو گیا کہ ان بلاؤں کے لیے کافی مقدار میں سفوف ہوا میں مل چکا ہے تو اس نے پڑیا باندھ کر واپس زنبیل میں ڈال دی۔ بلائیں اسی طرح چنگاڑ رہی تھی۔ کافی دیر تک امرویا خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ ان پر سفوف کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ امرویا مایوس ہونے لگا کہ سفوف نے ان بلاؤں پر کوئی اثر نہیں کیا، اور اب وہ کوئی اور ترکیب سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے دھڑ دھڑ کر کے بلاؤں کو پہاڑ کی چٹانوں پر گرتے دیکھا۔ وہ سب تیزی سے بے ہوش ہوتی جا رہی تھی۔ امرویا کے حلق سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کی ترکیب بے حد کامیاب رہی تھی۔ جب سب بلائیں بے ہوش ہو گئیں تو امرویا تیزی سے آگے بڑھا اور سرخ پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ جب سب بلائیں بے ہوش ہو گئیں تو امرویا تیزی سے آگے بڑھا اور سرخ پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا۔ اب اس نے وہ چٹان ڈھونڈنی تھی۔ وہ ہر چٹان پر ہاتھ مل مل کر دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد اچانک ایک بڑی سی چٹان پر جب اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ پر رنگ لگ گیا اور وہاں سے چٹان سفید نظر آنے لگی۔ امرویا خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کو صاف کیا۔ اب مسئلہ تھا چٹان پر خون کے چھڑکاؤ کا۔ یہ کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس نے قریب ہی موجود ایک چھوٹی سی بلا کو اٹھا کر چٹان کے کنارے پر رکھ دیا۔ بلا بظاہر بے حد خوفناک تھی، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ امرویا نے جلدی سے تلوار نکالی اور پھر چٹان پر چڑھ کر اس نے تلوار کی مدد سے بلا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
बला के जिस्म से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। उमरोया ने खून में उंगलियां डुबोईं और फिर उन्हें चट्टान पर छिड़कना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद एक कड़ाका सा हुआ और चट्टान दरमियान से फट गई और उमरोया तलवार समेत नीचे गहराई में जा गिरा। अचानक नीचे गिरने से उसे चोट तो लगी, लेकिन कामयाबी की खुशी में वो सारी तकलीफ भूल गया। उसने उठकर देखा तो ऊपर छत दोबारा मिल चुकी थी और छत के साथ वही पिंजरा लटक रहा था। उसमें सुनहरी चिड़िया फड़फड़ा रही थी। ये वही पिंजरा था जो काले पहाड़ से गायब हो गया था। अच्छी चिड़िया, मुझे अपना एक